بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت کا واقعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک بڑے محدث، مفسر اور عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک دولت مند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے والد نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، لیکن امام بخاری کو علم حاصل کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی تمام دولت علم حاصل کرنے میں خرچ کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ علم کی دولت سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے لٹنے یا گم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ یہ خرچ کرنے سے کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام دولت علم کے حصول میں صرف کر دی اور اپنے دل و دماغ کو علم کے سرمائے سے بھر لیا، لیکن مالی طور پر بالکل کنگال ہو گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ ان حالات میں ایک دن امام بخاری نے سوچا، کیوں نہ میں وہ تحائف فروخت کر دوں جو مجھے دوستوں اور عقیدت مندوں سے ملے ہیں۔ جب انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو ایک شخص جو تاجر بھی تھا، اس نے امام بخاری سے عرض کی، یا حضرت، مجھے مال دکھا دیجئے تاکہ میں قیمت لگا سکوں۔ امام بخاری نے اس شخص کو تمام چیزیں دکھا دی۔ تاجر نے ان چیزوں کی قیمت 5000 درہم لگائی۔ امام بخاری کو رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے دل میں سوچا کہ سودا کر لوں، لیکن پھر رکے اور کچھ سوچ کر بولے، میں یہ بات کل طے کروں گا کہ مجھے یہ تحفے فروخت کرنے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ تاجر کل دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تاجر کے چلے جانے کے بعد امام بخاری نے اپنی ضروریات کا اندازہ لگایا اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے تحائف کو اس تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اگلے دن اس سے پہلے کہ وہ تاجر آتا، ایک اور تاجر امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں آپ کے تحفے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا، میں ان تحائف کا سودا طے کر چکا ہوں۔ لیکن امام بخاری کے دوستوں نے کہا کہ یا حضرت، آپ نے سودا تو نہیں کیا تھا، بلکہ اس تاجر کو دوبارہ آنے کو کہا تھا، لہذا کوئی حرج نہیں، اس تاجر کو بھی مال دکھا دیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی اشیاء کی مالیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ امام بخاری نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوستوں کے کہنے پر اس تاجر کو اپنے تحفے دکھا دیے۔ اس تاجر نے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے پرکھنے کے بعد ان سب کی قیمت 10,000 درہم بتائی۔ پہلے تاجر نے انہی چیزوں کے صرف 5,000 درہم لگائے تھے، جبکہ یہ تاجر انہی چیزوں کو 10,000 درہم میں خریدنے پر راضی تھا۔ صاف 5,000 درہم کا فرق تھا، کوئی 2-4 درہم کی بات نہ تھی۔ امام بخاری کے دوست خوش ہوئے۔ اس تاجر کو مال دینے میں امام بخاری کو فائدہ تھا۔ چنانچہ تمام دوستوں نے کہا کہ حضرت، آپ یہ چیزیں اسی تاجر کو فروخت کریں، لیکن امام بخاری نے کہا، میں یہ چیزیں اس سے پہلے تاجر کو دوں گا۔ سب حیران ہوئے اور وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے پہلے تاجر کو تحفے دکھانے کے بعد اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو اسی تاجر کے ہاتھ فروخت کروں گا۔ اگرچہ سودا پہلے تاجر سے طے نہیں ہوا تھا، لیکن امام بخاری دل میں نیت کر چکے تھے کہ تحفے پہلے تاجر کو بیچیں گے۔ اس لیے یہ بات اب تقوی کے خلاف تھی کہ زیادہ دام ملنے پر وہ ان تحائف کو کسی دوسرے تاجر کے ہاتھ بیچ دیں۔ چنانچہ امام بخاری نے وہ تحائف 5,000 درہم میں پہلے تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔